مومن میں کچھ سورہ فاتحہ کی درخواستیں ہیں، مرحومین کے نام میں لیے دیتا ہوں حضرات ان سب کے لیے۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ لیجیے گا۔ مرحوم زوار احمد نقوی، مرحومہ مرضیہ خاتون، مرحوم ڈاکٹر وزیر حسین رضوی، مرحوم وجاہت حسین، مرحومہ اعجاز فاطمہ اور مرحومہ زہرا حسنین، ان تمام مرحومین معاملات کے لیے سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی الیہ مصائر الخلق وعواقب الامر، لم یولد سبحانہ فیکون فی العز مشارکا، ولم یلد فیکون مورثا حالکا، لم یتقدمہ وقت ولا زمان، ولم یتاورہ زیادۃ ولا نقصان، جلت عظمتہ، والصلاة والسلام علی الاول العدد الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، ان العزة للہ وللرسولہ وللمؤمنین۔ صلوات۔ عزیزان محترم، جیسا کہ میں نے کل پہلی مجلس میں یہ اعلان کیا تھا کہ آج کی مجلس فضائل اور علوم اور حیات امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر مشتمل ہوگی۔ ایک اور اسی نسبت سے مرثیہ بھی پڑھا گیا، اور میں بھی اس سرنامہ کلام کی آیت کی روشنی میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا، اور یہ سورہ مبارکہ منافقون کی آیت ہے۔ سورہ منافقین میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ عزت اللہ کے لیے ہے۔ اچھا، یہاں لام تملیک ہے، ان العزت للہ۔ اردو میں جب ہم نسبت دیتے ہیں تو صرف ایک نسبت ہوتی ہے، مگر جب لام تملیک عربی میں یا قرآن میں استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ عزت کا مالک اللہ ہے، اور صرف عزت کا مالک اللہ ہے، عزت کے مالک وہ بھی ہیں کہ جن کو وہ صاحب عزت عطا کر رہا ہے۔ ان العزت للہ، عزت کا مالک اللہ ہے، عزت کا سزاوار اللہ ہے۔ اسی بنیاد پر آپ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ کے معنی کیا ہے؟ اس کا مصدر تسبیح ہے، جس سے آپ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اور سبحان اللہ اور تسبیح کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی ایبسولوٹنس، اللہ کی کاملیت، اللہ کی پرفیکشن کا اعلان کرنا۔ جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں یعنی تسبیح کہتے ہیں تو اس کے معنی ہے کہ رب العالمین، رب ذوالجلال کی کاملیت و
پرفیکشن کا اعلان کرنا۔ عزیزان گرامی، جب یہ نسبت خالق کی طرف ہو پرفیکشن کی تو تسبیح بن جاتی ہے، اور جب مخلوق کی طرف ہو تو تطہیر کہلاتی ہے۔ مخلوق کی طرف ہو تو یہ تطہیر بن جاتی ہے۔ تو ارشاد باری ہوا ان العزت للہ، عزت اللہ کے لیے، عزت کا مالک اللہ ہے، عزت کا سزاوار اللہ ہے، ولرسول ہی، اور عزت کا مالک اس کا رسول ہے۔ عزت کا مالک اس کا رسول ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور جہاں جہاں قرآن میں مطلق مومن استعمال ہوتا ہے اس سے مراد پہلا مومن اسلام کا، پہلا مسلم اسلام کا، اور پھر ائمہ مراد ہوتے ہیں۔ تو عزت اللہ کے لیے، عزت اس کے رسول کے لیے، اور عزت صاحبان ایمان کے لیے، امام کے لیے۔ عزیزان گرامی، قرآن نے فیصلہ کیا عزت کا کہ یہ ان کی ملکیت ہے اور اللہ نے عطا کی ہے، تو کوئی ان سے عزت کو چھین نہیں سکتا، کوئی ان سے عزت کو چھین نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں یہ تو کہا کہ میں تمہارا امتحان لوں گا، بھوک کے ذریعے، پیاس کے ذریعے، خوف کے ذریعے میں تمہارا امتحان لوں گا، جان و مال کے نقصان سے، ثمرات سے چھین کر بھی امتحان لوں گا، دے کر بھی امتحان لوں گا، دونوں طرح سے میں امتحان لوں گا۔ لیکن قرآن مجید میں کہیں یہ نہیں کہا کہ میں تمہاری عزت سے کا امتحان لوں گا، اسی لیے کہ جس کو اس نے عزت عطا کی اس کو چھین نہیں سکتا۔ وہ چادروں کو تو چھین سکتے ہیں، عزت کو نہیں چھین سکتے۔ اسی لیے ایک میں مقتل کا حوالہ ہے لیکن میں دینا چاہوں گا اس مقام پر بگننگ کے اندر، کہ اب آپ یہ دیکھیے کہ عاشور کا دن اور اس کی مصیبتیں، لیکن میں فضائل کے انداز میں اس بات کو پڑھنا چاہتا ہوں، اور پھر عصر عاشور کے واقعات، شام غریباں کی صعوبتیں، وہ بھیانک رات کا گزرنا، اور اگلے دن اہل حرم کا کوفے کی طرف جانا۔ مگر عزت کا وہ مقام ہے، اللہ کی عطا کردہ عزت ہے کہ ابن زیاد نے پوچھا، اپنے درباریوں سے پوچھا، اس جلال سے، اس وقار سے، اس ڈگنیٹی سے بنت علی دربار میں آئی، حضرت زینب دربار میں آئی اس ڈگنیٹی کے ساتھ، کہ ابن زیاد نے تعجب میں پوچھا من ہذہ المتکبرہ، یہ صاحب تکبر عورت کون ہے؟ کہا بنت علی ہے، یعنی ان مصائب کے باوجود وہ عزت و وقار کا عالم ہے، وہ عزت و وقار کا عالم ہے۔ تو ارشاد فرمایا عزت اللہ کے لیے، عزت اس کے رسول کے لیے، اور عزت صاحبان ایمان کے لیے، اور یہ سب سے اہم ترین صفت ہے جو امام حسن مجتبی علیہ السلام میں پائی جاتی ہے، اور اس کی دو بنیادیں ہیں، اس کی دو بنیادیں ہیں، ایک بنیاد فزیکل ہے اور ایک بنیاد سائیکولوجیکل ہے، دو بنیادیں ہیں۔ ایک کہ مورخین نے لکھا، اہل علم احادیث نے لکھا، ایک کہ سر سے لے کر سینے تک امام حسن مجتبی مشابہ تھے اپنے نانا سے، سر سے لے کر سینے تک امام حسن مجتبی علیہ السلام مشابہ تھے اپنے نانا سے، اور سینے سے لے کر قدموں تک حسین تھے جو اپنے نانا سے مشابہ تھے۔ میں ایک نتیجہ نکالوں گا اس مشابہت سے، اس ریزمبلنس سے، سر سے لے تک سینے تک حسن مجتبی علیہ السلام اپنے نانا سے سب سے زیادہ ریزمبلنس رکھنے والے، مشابہت رکھنے والے، اور سینے سے لے کر قدم تک سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے حسین ابن علی علیہ السلام۔ عزیزان گرامی، دماغ جو سوچتا ہے اور سوچ کر فیصلے کرتا ہے وہ سر میں ہوتا ہے، اور دل کہ جو اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے وہ سینے کے اندر ہوتا ہے۔ سر سے لے کر سینے تک حسن مجتبی مشابہ، اور سینے سے لے کر قدم تک حسین مشابہ۔ تو دماغ کا کام ہے کہ صلح کرنا، اور دل کا کام ہے جہاد کرنا۔ حسن ابن علی نے صلح کی دماغ رسول کے ذریعے، اور حسین ابن علی نے جہاد کیا شجاعت رسالت کے ذریعے۔ کیا اشارہ فرما رہا ہے؟ میں نے پڑھا نہیں، نام بھی پڑھ دیا اور فاتحہ بھی پڑھوا دی۔ جزاک اللہ، درود پڑھ دیں محمد علیہ وسلم۔ اور اس کی سائیکولوجیکل وجہ،
لیکن جب رسالت مآب کا آخری وقت آیا تو خدمت میں آئیں دونوں شہزادوں کو لیے ہوئے خاتون جنت، اور کہا کہ بابا آپ دنیا سے جا رہے ہیں مگر ان کو اپنی میراث عطا فرما دیں۔ کل کی آیت آپ کو یاد ہے کہ اے رسول تیرے بعد ہم نے وارث مقرر کیا اس کتاب کا اپنے مصطفیٰ بندوں کو، اور رسول کے آخری وقت دونوں شہزادوں کو حاضر کر کے زہرا بتا رہی ہیں کہ رسالت کے وارث یہی شہزادے ہیں۔ کہا بابا ان کو اپنی وراثت عطا کیجئے، تو اللہ کے رسول نے آنکھوں کو کھولا اور بے اختیار ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْحَسَنُ فَلَهُ سُعُودِي وَحَیبَتِي، حسن کو میں نے اپنی سرداری عطا کی، اپنی حیبت عطا کی۔ فَأَمَّا الْحَسَنُ فَلَهُ سُعُودِي وَحَیبَتِي، حسن کو میں نے اپنی سرداری عطا کی، اپنی حیبت عطا کی۔ وَأَمَّا الْحُسَینُ فَلَهُ شُجَاعَتِي وَجُودِي، حسین کو میں نے اپنی شجاعت عطا کر دی، اپنی جود و سخاوت عطا کر دی۔ میں نے کل 3 نعروں سے روک دیا تھا ایک مومن کو، ابھی تک وہ حاضر بھی نہیں ہوئے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ نعروں کی آواز بھی سنوں میں۔ درود پڑھتے محمد والے محمد۔ حضران گرامی بہت غور سے اس حدیث کو سنیے گا۔ فَأَمَّا الْحَسَنُ، اللہ کے رسول اپنی میراث عطا کر رہے ہیں، میں نے حسن کو اپنی سرداری عطا کی، اپنی حیبت عطا کی۔ حسین کو میں نے اپنی شجاعت بخشی اور اپنی جود و سخا کو بخشا۔ عزیزان گرامی، خود اللہ کے رسول اپنی زبان سے حسن کو سردار کہہ رہے ہیں، حسن ابن علی کو سردار کہہ رہے ہیں، تو جس کو خود اللہ کا رسول سرداری عطا کرے کوئی اس سے بیعت لے نہیں سکتا۔ جس کو خود اللہ کا رسول سردار قرار دے اس سے کوئی بیعت لے نہیں سکتا۔ اور اسی مقام پر ایک دوسری بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ متفق علیہ جیسے بخاری میں اور صحیح ستہ میں موجود ہے، ہماری تمام کتابوں کے علاوہ مسلمانوں کا عامت المسلمین کا ایمان ہے اس حدیث کے اوپر، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جو بھی جنتی ہیں ان کی سرداری میں داخل ہوں گے، جو بھی جنت کے مستحق ہیں ان کی سرداری میں داخل ہوں گے۔ تو اگر حسن پر یہ الزام لگا دو کہ امیر شام نے بیعت لی تھی تو وہ سرداری سے ان کی خارج ہو گیا، جہنم سے محروم ہو گئی، جنت میں گیا، جنت سے محروم ہو کر جہنم میں چلا گیا۔ اگر حسن ابن علی پر الزام لگا دو کہ حسن نے بیعت کی تھی، اس کا مطلب یہ کہ سرداری سے ان کی خارج ہوئے، جنت سے وہ خارج ہوا، جہنم کا مستحق قرار پایا۔ اس مقام عزیزان گرامی، اس مقام پر میں چند شعر کوٹ کرنا چاہتا ہوں مرزا غالب کے، ایک سلام کی ان کے کہا نا، اور صاحب خلافت و ملوکیت نے بھی لکھ دیا، ساری باتیں ماننے کے باوجود لکھ دیا، ایک اجتہادی غلطی تھی صفین کی جنگ۔ غالب کہتے ہیں اجتہاد عجب ہے، یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین، یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو۔ یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو۔ یزید کو تو نہ تھا اجتہاد کا پایا، یزید کو تو نہ تھا اجتہاد کا پایا، برا نہ مانیے گر ہم برا کہیں اس کو، برا نہ مانیے گر ہم برا کہیں اس کو۔ نبی کے بعد علی، علی کے بعد حسن، درود پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ نبی کے بعد علی، علی کے بعد حسن، کرے جو ان سے برائی بھلا کہیں اس کو۔
نبی کے بعد علی، علی کے بعد حسن، کرے جو ان سے برائی بھلا کہیں اس کو۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے کہ میں نے حسن کو اپنی سرداری عطا کی، اپنی ہیبت عطا کی، حسین کو میں نے اپنی شجاعت عطا کی، اور حسین کو میں نے اپنی جود و سخاوت عطا کی۔ مصطفیٰ نور ہیں، مصطفیٰ نور ہیں، اس نور میں شامل ہیں حسین۔ وہی وراثت ہے نا، مصطفیٰ نور ہیں، اس نور میں شامل ہیں حسین۔ علم سرکار ہیں، تعلیم کا حاصل ہے حسین۔ علم سرکار ہیں، تعلیم کا حاصل ہے حسین۔ یہ مصرع ہے شاعر کا، اس کو حدیث میں کنورٹ کر دوں کہ علم سرکار ہے، تعلیم کا حاصل ہے حسین، یہ وہی ہے حسین منی وانا من الحسین۔ مصطفیٰ نور ہیں، اس نور میں شامل ہیں حسین۔ علم سرکار ہے، تعلیم کا حاصل ہے حسین، جس میں دھڑکن دل زہرا کی ہے وہ دل ہے حسین۔ جس میں دھڑکن دل زہرا کی ہے وہ دل ہے حسین۔ چوتھا مصرع سنیے گا آپ، جس میں دھڑکن دل زہرا کی ہے وہ دل ہے حسین۔ ایک پہر سہی، ایک پہر سہی صدیوں کے مقابل ہے حسین۔ ایک پہر سہی صدیوں کے مقابل ہے حسین۔ نام اسلام کا اس نام سے تابندہ ہے، نام اسلام کا اس نام سے تابندہ ہے۔ اے اجل دیکھ، حسین ابن علی زندہ ہے۔ قرآن نے کہا کہ عزت مومن کے لیے، رسول نے میراث دی حسن مجتبیٰ کو اپنی سرداری اور اپنی ہیبت کی، اپنی سرداری اور اپنی ہیبت کی میراث عطا کی۔ یہی وجہ تھی کہ مورخین نے لکھا ہے کہ جب اپنے گھر سے باہر کرسی رکھ کر امام تشریف اور فرما ہوتے تھے، جلوہ افروز ہوتے تھے، اور درود پڑھتے محمد والے محمد پر، مورخین لکھتے ہیں کہ جب امام گھر سے باہر کرسی پہ جلوہ افروز ہوا کرتے تھے، کسی میں مجال نہ تھی کہ وہ امام کے سامنے سے گزر جاتا۔ یہ مدینہ تھا، یہ مدینہ تھا، اور بڑے بڑے رسول کے اصحاب، بعض نام لکھے ہوئے کہ حسن مجتبیٰ کرسی پہ تشریف فرما ہیں گھر سے باہر، اور گلی سے کوئی شخص سامنے سے گزر نہیں سکتا تھا، حتیٰ کہ سعد ابن ابی وقاص، یہ سعد ابن ابی وقاص دو معاملوں میں نوٹوریس، ایک عمر سعد کا باپ بھی، لیکن دوسری طرف فاتح ایران بھی، عجم کو فتح کیا ہے سعد بن ابی وقاص نے۔ اتنا بڑا کمانڈر، اتنا بڑا بہادر، اس میں مجال نہ تھی کہ حسن مجتبیٰ کے سامنے سے گزر سکے۔ یہ اس ہیبت و جلال کا مظاہرہ تھا کہ جو قرآن نے عزت دے کر کیا، اور جو رسول نے اپنی میراث ہیبت دے کر کیا۔ عزیزان گرامی، ایک بات میں کہتا چلوں، میں نے دو باتیں کہیں ابھی بیعت کے اوپر، لیکن اسی بیعت کی ڈیفینیشن کو ہم سمجھے قرآن مجید سے، کہ قرآن بیعت کو ڈیفائن کیا کرتا ہے۔ اور یہ وہ مقام ہے فتح مکہ کا، کہ جب اللہ کے رسول کی بیعت کر رہے تھے آ کر اہل مکہ، مسلمان کلمہ پڑھ کر، اور بیعت کا طریقہ یہ تھا کہ وہ نیچے ہاتھ رکھتے، اللہ کے رسول کا ہاتھ اوپر ہوتا اور وہ بیعت کرتے، اور اس موقع کو قرآن نے کہا وَيَدُ اللَّهَ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ، رسول کا ہاتھ نہیں، قرآن کہتا ہے اللہ کا ہاتھ،
اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر بلند تھا، اس یبایعون کا، اور دوسری یہ بیعت کا منظر ہے جو بیعت رضوان کہلاتی ہے حدیبیہ کے مقام پر، اس یبایعون کا تحت الشجرہ، جب درخت کے نیچے وہ تیری بیعت کر رہے تھے اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر بلند تھا۔ ایک نقطہ عرض کرتا چلو، علی یہ مرتضیٰ کی، مجتبیٰ کی ہم بات کر رہے ہیں، مرتضیٰ کی بات کر دوں، میں نے کل کہا تھا علی یہ مرتضیٰ کی فزیکلی رسول سے 3 نسبتیں ہیں، فزیکلی 3 نسبتیں ہیں۔ جب پیدا ہوئے گود میں لیا، جب مکے کو فتح کیا بتوں کو توڑا دوش پر لیا، اور جب غدیر میں آئے تو ہاتھوں پر بلند کیا۔ قرآن کی آیت سے ایک نیا نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، پیدا ہوئے تو گود میں لیا، بتوں کو توڑوایا تو دوش پر لیا، غدیر میں ہاتھوں پہ بلند کیا، اور یہ ہاتھوں پر جو رسول کے بلند تھے، میں نے بھی آیت پڑھی ید اللہ فوق ایدیہم، دوسری آیت وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے رسول پتھر تو نے نہیں پھینکے اللہ نے پھینکے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ کے رسول کے ہاتھوں کو خدا اپنے ہاتھ قرار دیتا ہے، تو جب علی دوش رسالت پر غدیر میں بلند تھے تو رسول کے ہاتھوں پر نہیں، دست خدا پر بلند تھے۔ عزیزان گرامی، تو بیعت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اور جب عورتیں آتی تھی تو آپ ایک مٹی کا بڑا سا برتن تھا، اس میں آپ اپنی انگشت مبارک کو ڈالتی، وہ دوسرے کنارے سے ڈالتی، اور یہ بیعت کا سلسلہ ہوتا۔ تو اب یہ فتح مکہ کے وقت سورہ ممتحنہ میں 50واں سورہ ہے قرآن کا، اس بیعت کو بیان کرتا ہے قرآن۔ اذ جاءک المؤمنات، اے رسول جب یہ ایمان لانے والی عورتیں آئیں، یبایعونک، اور وہ تیری بیعت کریں، صرف بیعت کا لفظ استعمال نہیں کیا، شرطوں کو، کنڈیشنز کو بیان کیا، یبایعونک ان لا یشرکن باللہ شیئا، اس بات پر بیعت کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دیں گی، ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، بدکاری نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدین وارجلہن، اور کوئی ایسا بہتان نہیں لگائیں گی کہ جس سے کسی کی اولاد کو کسی کی اولاد ثابت کیا جائے، یا کسی کی اولاد کو اپنی اولاد ثابت کیا جائے۔ یہ 5 شرطیں، اور چھٹی شرط ولا یعصینک بالمعروف، اور نیکی کے کاموں میں تیری نافرمانی نہیں کریں گی۔ قرآن نے 6 شرطوں کو بیان کیا کہ یہ شرطوں کو پیش کرو، اگر وہ تسلیم کر لیں تو ان سے بیعت کو لے لو۔ تو قرآن نے بیان کیا کہ جو بیعت لیتا ہے وہ شرطوں کو پیش کرتا ہے، جو بیعت کرتا ہے وہ شرطوں کو تسلیم کرتا ہے۔ سورہ حسن کی تمام شرطیں حسن مجتبیٰ نے پیش کی، امیر شام نے قبول کی، تو شرطوں کو پیش کر کے حسن نے امیر شام سے بیعت لی ہے۔ جیسے کہ امیر المومنین فی البدی حاصل جواب کمال ذکاوت، اسی طرح سے وراثت میں حسن مجتبیٰ کا زندگی کا ایک انداز ظاہر ہے کہ رسول کی سرداری اور ہیبت بھی ہے، اور امام کا ایک خاص جو زندگی کی بود و باش تھی۔ گھوڑے پہ سوار جا رہے تھے، ایک یہودی فقیر راستے میں کھڑا تھا، کہنے لگا کہ آپ کے نانا کی حدیث کے مطابق میں ہوں جنتی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ آپ کے نانا نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المومن، یہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے، اس لحاظ سے میں مومن ہوں۔ میری حالت کو دیکھیے آپ اور اپنی حالت کو دیکھیے آپ۔ امام نے ارشاد فرمایا اے شخص، جو کچھ اللہ نے آخرت میں ہمارے لیے مقامات رکھے، اگر تو اس سے ہماری اس زندگی کا مقابلہ کرے تو یہ زندگی ہمارے لیے قید خانہ ہے۔
اور جو کچھ اللہ نے آخرت میں تیرے لیے عذاب رکھا، اگر تو اس سے مقابلہ کر لے تو یہ زندگی تیرے لیے جنت کی زندگی ہے، تو میں ہی مومن قرار پاؤں گا۔ عزیزان گرامی، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا کے سامنے حضرت ابو ذر کا ایک قول پیش کیا گیا، حضرت ابو ذر کا۔ ظاہر ابو ذر نے اپنی اس شان درویشانہ میں یہ بات کہی ہوگی کہ مجھے صحت کے مقابلے میں بیماری پسند ہے، اور مجھے رچنیس، امیری کے مقابلے میں، دولت مندی کے مقابلے میں غربت پسند ہے۔ حضرت ابو ذر کا ایک انداز زندگی، درویشانہ، فقیرانہ، یہ انداز زندگی۔ کسی نے یہ کوٹ کیا امام کے سامنے، اور یقیناً امام پر ایک سٹائر کیا ہوگا، ایک طنز کیا ہوگا کہ آپ ایسا لباس پہنتے ہیں، آپ ایسی غذائیں کھاتے ہیں، مگر امام حسن ایسی غذا خود نہیں کھاتے تھے، مدینے کے فقراء کو بلا کر کھلاتے تھے، آپ کے دسترخوان پر رہتی تھی۔ تو کہا کہ ابو ذر تو یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے غربت کے مقابلے میں، دولت مندی کے مقابلے میں غربت پسند، اور صحت کے مقابلے میں مجھے بیماری پسند۔ امام نے کہا اللہ ابو ذر پر اپنی رحمت کو نازل کرے، اللہ ابو ذر پر۔ اب دیکھیے ابو ذر کا کیا مقام ہے۔ ابو ذر کا مقام اس حدیث سے آپ سمجھ لیں کہ آسمان نے کسی پر سایہ نہیں ڈالا، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں آسمان نے کسی پر سایہ نہیں ڈالا، زمین نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ صدق و لہجتن من ابی ذر، جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں صداقت ابو ذر کے لیے تو چاہیے تھا مسلمانوں کو کہ ابو ذر ہی کو صدیق کہتے، صدیق اکبر کہتے۔ یہ ابو ذر کے لیے کہا۔ ایک بات ہے میں کہتا چلوں اسی مقام کے اوپر، حالانکہ یہ پرسوں شب کا ایک نکتہ ہے نمی کے جشن کا، لیکن قرآنی بات کر رہا ہوں اور صداقت پہ بات ہو رہی ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید نے 3 مرتبہ حضرت ابراہیم کو صدیقا نبیہ کہا۔ ابراہیم ہمارا نبی صدیق تھا، ابراہیم ہمارا صدیق نبی تھا۔ 3 مقامات پر قرآن نے اس کو ریپیٹ کیا، اور قرآن کے مفسرین نے کہا کہ نعوذ باللہ حضرت ابراہیم نے 3 مقامات پر جھوٹ بولا۔ نامعلوم صدیقیت کی کیا ڈیفینیشن ان کے ذہنوں میں تھی۔ قرآن نے جس کو 3 مرتبہ نبی صدیق کہا، قرآن کے مفسروں نے 3 مرتبہ حضرت ابراہیم پر جھوٹ کا الزام لگایا، کہا دیکھو وہ بت توڑے اور ایک بت کو چھوڑ دیا، اور قوم نے پوچھا آ کر کے بت کس نے توڑے، کہا اس نے، مگر ابراہیم کا پورا قول یہ تھا اس نے توڑے ان کانو ینتقون، اگر یہ بول سکتا ہے، اگر یہ بول سکتا ہے۔ امام نے تفسیر کی کہ معنی یہ تھے کہ اگر بول سکتا ہے تو توڑ سکتا ہے، اگر نہیں بول سکتا تو نہیں توڑ سکتا۔ اور کہا کہ وہ میلے پر جا رہے تھے اپنے جشن کے لیے، ابراہیم کو بھی لے جانا چاہتے تھے، حضرت ابراہیم کو، فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، ابراہیم نے ستاروں کو دیکھا اور کہا کہ میں بیمار ہوں، نہیں جا سکتا، بیمار نہیں تھے۔ اور 3 مرتبہ اپنے چچا آزر سے وعدہ کیا استغفار کرنے کا، لیکن اس وعدے کو پورا نہیں کیا، کہا یہ 3 مرتبہ ابراہیم نے صداقت سے کام نہیں لیا۔ جبکہ قرآن نے ابراہیم کو نبی صدیق کہا، تو میں ایک جملہ اس مقام پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو صدیق ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، جو صدیق ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور جو جھوٹا ہے وہ کبھی صدیق نہیں ہو سکتا۔ مجھے اندازہ ہے آپ حضرات نبی کی محفل کے لیے ابھی سے وارم اپ ہو رہے ہیں۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ لیکن میں نے عرض کیا کل کی مجلس میں کہ بڑے وقار کے ساتھ اور بڑی نوبلٹی اور گریس کے ساتھ میں قرآن کے حوالوں سے نبی کا جو موضوع ہے اس پہ گفتگو کروں گا، اور قرآنی آیات کی روشنی ہی میں یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عبادت بھی اتنی ہی بڑی عبادت ہے جیسے کہ درود و صلوات کی عبادت ہے۔ انشاءاللہ میں اس پہ گفتگو کروں گا۔ تو عزیزان گرامی، بات اس مقام پر یہ تھی کہ ایک امیر المومنین منبر کوفہ پر تھے، خطبہ دے رہے تھے،
ناگا ایک ڈیلیگیشن آیا شام سے، امیر شام نے بھیجا، ابو سفیان کے بیٹے نے، یزید کے باپ نے، اور کہا کہ یہ چند سوالات ہیں، اور وہ قیصر روم نے بھیجے تھے۔ ظاہر ہے کہ علمی سوال خلافت کے ذریعے نہیں، امامت سے حل ہوتے ہیں، اس لیے کہ خلافت کی بنیاد سقیفہ ہے اور امامت کی بنیاد غدیر خم میں اللہ کا حکم ہے، غدیر خم میں اللہ کا حکم ہے۔ تو عزیزان گرامی، حمّا لطب کی اولاد سے یہ سوال حل نہیں ہوئے۔ انشاءاللہ نبی کی مجلس میں تاریخ کے ایسے واقعات آپ حضرات کی گوش گزار کروں گا۔ وہ آیا، وہ ڈیلیگیشن یہاں بھیجا گیا، باب مدینۃ العلم کی بارگاہ میں علی منبر کوفہ پر تھے، ایک طرف حسن و حسین حسنین علیہم السلام تھے، ایک طرف محمد حنفیہ بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا، امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، حسن و حسین ابنائے رسول ہیں، حسن و حسین رسول اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ محمد حنفیہ میرا بیٹا ہے، ان میں سے جس سے چاہے تو سوال کر دے۔ عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا ہے کہ حسن و حسین سوال کے جواب دے سکے کہ رسول اللہ کی نسل خون ہے، لیکن علی نے کہا یہ محمد حنفیہ سے بھی تو پوچھ لے یہی سوال۔ علی بتانا چاہتے تھے کہ حسن و حسین میں صرف خون رسالت کا کمال نہیں، میرے بیٹے محمد حنفیہ میں بھی علی کا خون جاری و ساری ہے، علی کا خون جاری و ساری ہے۔ مجھے ایک شعر اس مقام پر یاد آیا، اور وہ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کے حوالے سے، اور ایک روایت ہے سات سفر کی کہ ولادت حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام ہے، اور یہ روایت اپنی جگہ کنفرم ہے 7 سفر کی کہ ولادت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام ہے۔ دونوں روایتیں اپنے مقام پر، تو کہا کہ دونوں کو جمع کیا حضرت عباس اور 7 سفر کے حوالے سے، اور امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کو، اور کہا کہ دونوں میں ہے خون علی کا، دونوں میں ہے خون علی کا پیمبر کی قسم، دونوں میں ہے خون علی کا پیمبر کی قسم، دونوں ہیں باب حوائج در حیدر کی قسم۔ تھوڑا سا گر رہا ہے فروغ بیٹھے ہوئے میرے سامنے، پہلا مصرع بہر سے، بہرحال مجھے مفہوم کو معنی کو ادا کرنا ہے کہ دونوں ہیں باب حوائج در حیدر کی قسم۔ تو عزیزان گرامی، یہ خون کا ہے، تو کہا ان سے پوچھ یا ان سے پوچھ، مگر وہ ایلچی جو تھا، جو ڈیلیگیٹ تھا، امام حسن علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا۔ بات کیا تھی؟ اگر علی کو بیلیٹل کرنا تھا تو محمد حنفیہ سے پوچھنے کا زیادہ اس میں امکان تھا، لیکن وہ بڑے بیٹے کی طرف آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاویہ کو معلوم تھا کہ علی کا وارث بعد میں حسن مجتبی ہوں گے، اگر وہ جواب نہ دے سکے تو علی کے علم وراثت پر ایک نقص آئے گا۔ تو امام حسن مجتبی علیہ السلام سے پوچھا، سوالات بہت سے تھے مگر میں وقت کے ساتھ ان کو کرٹیل کر رہا ہوں، مگر اس سے چند نئے نتیجے نکالوں گا۔ کئی سوالات تھے کہ حق اور باطل میں کتنا فاصلہ ہے، حق اور باطل میں کتنا فاصلہ ہے، اور زمین سے آسمان کا کتنا فاصلہ ہے۔ یہ ایسٹرونومی ہے اور جغرافی بھی ہے۔ حق و باطل کا فاصلہ سوشیالوجی ہے۔ اور تیسرا سوال، اس میں کئی اور سوال تھے، ان کو میں چھوڑ رہا ہوں، اور یہ تیسرا سوال یہ تھا کہ وہ کون سی 10 ایسی چیزیں ہیں جو ایک دوسرے سے زیادہ بھاری ہیں، سخت ہیں، اسٹرینتھ رکھتی ہیں۔ تو جب پہلا سوال پوچھا کہ حق و باطل میں کیا فاصلہ، امام نے کہا کہ صرف 4 انگشت کا۔ کہا اس کے معنی کیا ہیں؟ کہا جو کچھ تم سنتے ہو، دیکھیں ایک احتیاط دیکھیں علم امامت کی، جو کچھ تم سنتے ہو اکثر باطل ہوتا ہے۔ آج کے ٹیلی ویژن کے دور میں آپ انہی چیزوں کو سن نہیں رہے، دیکھ بھی رہے ہیں، مگر یہ بتائیے کہ ان میں صداقت کتنی ہے، ان میں صداقت کتنی ہے۔ کہا کہ جو کچھ تم سنتے ہو اکثر، اس کا اکثر حصہ باطل ہوتا ہے، سب نہیں، اکثر حصہ باطل ہوتا ہے، مگر جو تم خود اپنے مشاہدے سے دیکھتے ہو وہ حق ہوتا ہے، جو تم اپنے آبزرویشن سے دیکھتے ہو وہ حق ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی،
اس نے پھر پوچھا کہ زمین و آسمان کا کتنا فاصلہ ہے؟ امام نے اس کے دو جواب دیے. ایک جواب امام نے اس کا سائیکولوجیکل دیا اور ایک جواب اس کا امام نے ایسٹرونومیکل دیا اور ماڈرن فزکس کی بنیاد پر دیا. سائیکولوجیکل جواب کیا تھا؟ کہ حق و بات زمین میں اور آسمان میں مظلوم کی ایک دعا کا فاصلہ ہے. مظلوم کی دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا کا فاصلہ. ادھر مظلوم نے زمین پر دعا مانگی، وہ عرش کے کناروں تک پہنچ گئی، وہ عرش تک کناروں تک پہنچ گئی. اور دوسرا امام نے جواب دیا مد البصر، زمین و آسمان میں حد نگاہ کا فاصلہ ہے. پہلے انسان اپنی نیکڈ آئی سے دیکھ رہا تھا، اوپر ستارے اور کہکشائیں نظر آ رہی تھیں. اس کے بعد اس نے دوربین کو ایجاد کیا، ٹیلیسکوپ کو ایجاد کیا اور دور تک دیکھنے لگا. اس نے پھر الیکٹرانک ٹیلیسکوپ بنائی، بڑی بڑی ٹیلیسکوپ بنائی، اور دور تک دیکھنے لگا. پھر اس نے زمین کے اندر ٹیلیسکوپ کو بھیجا، ہبل ٹیلیسکوپ، جس کا نام آپ سب جانتے ہیں، جو 12 بلین لائٹ ایئرز کے فاصلے تک دیکھ رہی ہے. یعنی 12 بلین ایئرز میں لائٹ جو 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے چلتی ہے، جتنا فاصلہ ٹریورس کرے گی وہاں تک ہبل دیکھ رہی ہے. مگر وہاں تک بھی ستاروں کے جھنڈ، کہکشاؤں کے جھنڈ نظر آ رہے ہیں، کہیں حد اور کنارہ نظر نہیں آ رہا. آج کی بھی ٹیلیسکوپ کو فضا میں لے جانے کے باوجود بھی آسمانوں میں مسلسل گلیکسیز ہیں، ستاروں کے جھرمٹ ہیں. تو جو 1400 سال پہلے حسن مجتبیٰ نے کہا تھا کہ جتنا اپنے آبزرویشن کو بڑھائے گا اتنا واصلہ نظر آتا رہے گا. اب اس مقام پر ایک بات عرض کروں، یہ بھی ایک نیا نقطہ ہے، بالکل نیا نقطہ ہے. اور وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا ایسٹرونومر ہے جو زمین پر جو سب سے بڑی ٹیلیسکوپ ہے، چلی کے ماؤنٹین پر، ہوائی کے ماؤنٹینز پر، 14,000 فٹ اوپر، اور 30 سال سے وہ باہر کی ایکسٹرا اسپیس کو دیکھ رہا تھا، آؤٹر یونیورس کو دیکھ رہا تھا. 30 سال، 30 ایئرس. اور یہ جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ ڈسکور میگزین جو سائنس کا ایک میگزین ہے بہت بڑا، مئی کے پبلیکیشنز کے اندر ہے، مئی کے رسالے میں آپ اس کو دیکھیں گے جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں. اس کا نام ہے ٹیلی، TULLY، اس کا لاسٹ نیم مجھے یاد ہے اس وقت، ٹیلی. یہ ایسٹرونومر 30 ایئرس اس نے ریسرچ کی آسمانوں کے اوپر اور کہکشاؤں کے اوپر، اور میپ بنایا، جو کچھ کے میپ ہے، نون میپ ہے یونیورس کا، وہ اس نے بنایا. آپ سے پوچھا جائے ادارہ جعفریہ کہاں ہے تو یہ کون سا سٹی ہے؟ برٹنسویل میں ہے. وہ پوچھے گا برٹن ولز کا ہے، کہا میری لینڈ میں ہے. کہا میری لینڈ کا ہے، سنتے جائیے میرے ساتھ، میری لینڈ کا ہے. کہا کہ یہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہے. کہا یونائٹڈ اسٹیٹس کا ہے. کہا کہ نارتھ امریکہ میں ہے. کہا نارتھ امریکہ کا ہے. کہا زمین پر ہے. کہا زمین کہاں ہے؟ کہا سولر سسٹم میں سے ایک سیارہ ہے. کہا سورج کہاں ہے؟ کہا 2 بلین اسٹارز میں سے ایک اسٹار ہے ہماری کہکشاں میں. انہوں نے کہا کہکشاں کہاں ہے؟ یہ گلیکسی کہاں ہے؟ کہا یہ گلیکسی کلسٹرز کے اندر ہے، کہ جس کے اندر 1 بلین کہکشائیں ہیں. کہا کہ یہ کلسٹر کہاں ہیں؟ کہا ایسے 1 بلین کلسٹرز ہیں جو کہکشاؤں اور سورجوں کو لیے ہوئے گھوم رہے ہیں، اور یہ سپر کلسٹرز کے اندر ہیں. یہاں تک کی ریسرچ ہے، ابھی تک ماڈرن ٹیلیسکوپ سے اسپیس کی آگے کی بات اور ہوگی. تو اس نے ان تمام بڑی جائگنٹک کائنات کو دیکھ کر ایک نقشہ بنایا کہ ہم اس کائنات میں، اپنی گلیکسیز میں، کلسٹر کے اندر، سپر کلسٹرز کے اندر کس مقام پر ہیں. ڈسکوری میگزین مئی کا ایڈیشن ٹیلی، اس کا آتھر وہ کہتا ہے کہ دیر از اے گڈ نیوز فار یو، ایک اچھی خبر ہے زمین پر رہنے والوں کے لیے، ایک بہت اچھی خبر ہے. اور وہ یہ خبر ہے کہ ہماری زمین اس پوری معلوم کائنات کا سینٹر ہے. اس پوری کائنات کا جو معلوم کائنات ہے، جو ہمارے آبزرویشن میں آ رہی ہے، ہمارا زمین اس کا مرکز ہے. اب آپ زمین پر آئیے، زمین کیا ہے؟ اس کو ایکویٹر 2 حصوں میں تقسیم کر رہا ہے. خط استوا، ایکویٹر، اور خط سرطان، ٹراپک آف کینسر کے بیچ میں زمین عرب ہے. خط استوا اور ٹراپک آف کینسر کے بیچ میں زمین عرب. زمین عرب کا مرکز زمین حجاز، زمین حجاز کا مرکز مکہ، مکے کا مرکز کعبہ، کعبے کا مرکز علی کا جائے ولادت.
عزیزان گرامی اوپر کا عالم یہ کہ زمین سورج کے ساتھ، سورج 1 بلین اسٹارز کے ساتھ، 1 بلین اسٹار 1 بلین گیلیکسیز کے ساتھ کلسٹر میں، کلسٹر 1 بلین کلسٹرز کے ساتھ، سپر کلسٹر کے اندر، اور ان سب میں زمین مرکز ہے اس پوری کائنات کا، اور زمین کے اوپر زمین حجاز مرکز، زمین حجاز کا مرکز مکہ، مکے کا مرکز کعبہ، کعبے کا مرکز فی جوف الکعبہ، علی کا مقام ولادت۔ اب میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، علی کو اس مقام پر پیدا کر کے رب العالمین نے مومنین کا نہیں، مولا کائنات قرار دیا۔ اب آپ نے جانا کہ علی کا لقب مولا کائنات کیوں ہے؟ اس لیے کہ کائنات کے مرکز پر پیدا کیا، کائنات کے مرکز پر پیدا کیا۔ وہ دین کا شکوہ رسول، وہ دین کا شکوہ، یہ حق کا وقار ہیں رسول اور علی، وہ دین کا شکوہ، یہ حق کا وقار ہیں۔ دوسرا جملہ سنیے گا، مصرع، اگرچہ کہ رسول کے لیے اس سواری کو استعمال کیا جو اللہ کی طرف سے آئی، مگر علی کی سواری وہ دین کا شکوہ، یہ حق کا وقار ہیں، وہ صاحب براق، یہ دلدل سوار ہیں۔ آپ نے دیکھا دلدل کے مقام کو براق کے مقابلے میں، درود پڑھے محمد والے محمد کو۔ وہ دین کا شکوہ، یہ حق کا وقار ہیں، وہ صاحب براق، یہ دلدل سوار ہیں، وہ باغ، یہ نسیم، وہ چمن، یہ ہزار ہیں۔ ہزار فارسی زبان میں بلبل کو بھی کہتے ہیں۔ علی بلبل ہیں رسول کے چمن کی، یا ہزار عدد میں؟ علی اکیلا ہزاروں پر بھاری ہے۔ وہ باغ، یہ نسیم، وہ چمن، یہ ہزار ہیں، وہ جڑ یہ شاخ مل کے چمن کی بہار ہے، وہ جڑ یہ شاخ مل کے چمن کی بہار ہے۔ خیر الورا ہے وہ تو یہ خیر الانام ہے، خیر الورا ہے وہ تو یہ خیر الانام ہے، وہ آخری نبی ہے، یہ پہلے امام ہے۔ تو عزیزان گرامی امام نے جواب دیا۔ اب اس نے پوچھا کہ وہ 10 چیزیں کون سی ہیں جو ایک دوسرے پر غالب ہیں؟ کہا بظاہر پتھر مضبوط ہے، سخت ہے، مگر جب لوہے کی زر ماری جاتی ہے پتھر ٹوٹ جاتا ہے۔ امام کی لاجک اور استدلال کو دیکھیے تو پتہ چلا کہ لوہا پتھر سے زیادہ سخت تر ہے۔ کہا مگر لوہے کو آگ میں ڈالو پگھل جاتا ہے، تو آگ لوہے اور پتھر سے زیادہ سخت ہے، مگر آگ پر اگر پانی ڈال دو آگ کو بجھا دیتی ہے پانی، تو پانی ان سب سے زیادہ سخت تر ہے، اور پانی کو ہوائیں لے کر چلتی ہیں، پانی کو ہوائیں لے کر چلتی ہیں، تو ہوا، پانی، آگ، لوہا اور پتھر سے زیادہ شدید، مگر ہواؤں کو موکلان ہوا چلاتے ہیں۔ ابھی تک امام فزکس کو بیان کر رہے تھے، اب میٹا فزکس میں آئی۔ کہا کہ اس کو موکلان ہوا چلاتے ہیں، وہ ان سے زیادہ سخت ہے۔ کہ موکلان ہوا پر ایک فرشتے کو رکھا، میکائیل، وہ اس سے زیادہ سخت ہے۔ میکائیل پر اللہ نے ملک الموت کو رکھا، وہ اس سے زیادہ سخت ہے۔ ملک الموت پر اللہ نے خود موت کو مقرر کیا، موت کا فرشتہ بھی مرے گا۔ اگر کوئی نبی کی محفل ہوتی تو میں کہتا بچوں کب تک خیر مناؤ گے؟ درود پڑھ دے محمد والے محمد کا۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ میں اس مقام پر ایک حدیث ہے، اور میں نے کل کہا تھا کہ رسول اللہ کا بھی ذکر کروں گا، اور یہ نیچرل اس مقام پر آیا۔ جب معراج پر پہنچے، یقین جانے آئندہ سال جب بھی اگر میں آؤں
چاہے میں نیکسٹ اگر زندہ رہا تو اگلے 22 سال کے بعد آؤں، لیکن تھوڑے میرے لیے وقت کا اضافہ رکھا کریں، کیونکہ اتنا نہیں وہ فدو ہوتا ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن اب کون سا مومن ہے جو بور ہو رہا ہے میری تقریر میں؟ ہے کوئی؟ ہاتھ اٹھا دے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ جی ہاں، یہ پلیٹ فارم نہیں، یہ مولا کی میراث ہے، ممبر ہے، یہ علماء کے لیے تخت و تاج ہے۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ لیکن یہ مجلس میں اسی وقت میں ختم کروں گا، میں 9:20 پر بیٹھا تھا، انشاءاللہ 9:20 کے حدود ہی میں ختم کروں گا۔ ہاں 9:20 پہ بیٹھا تھا، میں نے کلاک کو دیکھا تھا۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ تو ایک حدیث رسول اللہ کی یاد آئی، معراج پہ پہنچے اور جبریل ظاہر کے ساتھ تھے، ایک مقام پر ایک فرشتے کو دیکھا، تختی کو دیکھ رہا ہے، اسی طرف نظر ہے اس کی۔ کہا جبریل یہ کون ہے؟ کہا موت کا فرشتہ ہے۔ کہا اس کو بتاؤ کہ میں آیا ہوں۔ جبریل نے خبر دی، اٹھ کے اللہ کے رسول کو سلام کیا۔ ایک سوال کیا اللہ کے رسول نے، یہ بتا کہ تو نے سب کو رلایا، کیا تو خود کبھی رویا؟ اور تو نے سب کو رلایا، تو کبھی رویا خود؟ اور یہ بتا کہ تو کبھی ہنسا بھی ہے؟ عجیب سوال کیا۔ کہا ہاں میں ہنسا بھی ایک مرتبہ اور ایک مرتبہ میں رویا۔ کہا ہنسا اس وقت نہیں، ہنسا بعد میں۔ کہا کہ میں رویا اس وقت کہ ایک عورت کو میں نے دیکھا، 2 بچے ہیں اس کے کاندھوں پر، دریا کو کراس کرنا چاہتی ہے، ایک بچے کو پہنچایا، کمر نہیں، کاندھے تک پانی تک، بچے کو کاندھے پہ رکھا، اس پار پہنچایا، وہاں چھوڑ کر اس کو آئی کہ دوسرے کو لے جائے، بیچ دریا میں تھی کہ اللہ نے حکم دیا کہ اس کی روح کو قبض کر دوں اسی مقام پر۔ کہا وہ حسرت سے ایک بچے کو دیکھتی، دوسرے کنارے پہ دوسرے بچے کو دیکھتی، اور میں اس وقت رو رہا تھا اگرچہ کہ اس کی روح کو قبض کر رہا تھا۔ کہا تو ہنسا کب؟ سنیے گا، تو ہنسا کب؟ کہا میں اس وقت ہنسا کہ جب اللہ نے ایک بچے کو، اب یتیم ہو گئے تھے دونوں، ایک بچے کو مشرق کا بادشاہ بنا دیا، دوسرے کو مغرب کا بادشاہ بنا دیا۔ کہا اس وقت میں ہنسا بھی تھا کہ یہ عدل الہی ہے، یہ اللہ کی شان عدالت ہے، میں ہنسا تھا۔ ایک بات اور سنتے چلیں، اسی مقام پر رسول اللہ آگے پہنچے تو ایک مقام پر دیکھا کہ گویا حضرت علی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا جبریل یہ علی مجھ سے پہلے کیسے آ گئے اس مقام پر؟ آپ حیران ہوں گے۔ کہا کیسے آ گئے علی؟ کہا یہ علی نہیں ہے، یہ علی کی شبیہ ہے، علی کی شبیہ ہے۔ تو پتہ چلا شبیہ بنانے کا رواج فرشتوں میں بھی ہے۔ کہا علی کی شبیہ ہے؟ کہا یا جبرائیل یہ علی کی شبیہ یہاں کیوں بنا دی گئی چوتھے آسمان کے اوپر؟ کیوں بنا دی گئی؟ کہا کہ فرشتوں کو علی کی چہرے کی زیارت کا شوق ہے۔ جہاں فرشتے تسبیحاں کر رہے ہیں، اللہ کی تقدیس و تمجید و تحلیل و تکبیر کر رہے ہیں، وہاں علی کے چہرے کی زیارت کر کے بھی ثواب زیارت پا رہے ہیں۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ اسی مقام پر بیت المعمور پر علی کی شبیہ بنا دو تاکہ یہ یہیں زیارت کرتے رہیں۔ عزیزان نے کہا یہ 1000 نتیجے ہیں اس بات کے اندر کہ شبیہ بنانا فرشتوں کا عمل ہے۔ آپ نے مزے نہیں لیے جملے کے، اس سے آپ کی پوری عزاداری ثابت ہوتی ہے۔ جب تک نسبت نہ دو، لکڑی اور کپڑا ہے، نسبت دو تو علم کی حرمت پا لیتا ہے، علم کی حرمت پا لیتا ہے۔ اور اس بات کو میں ماڈرن سائنس سے کہوں، جیسے بھائی نے، ہمارے قمر بھائی نے اعلان کیا تھا کل کہ میرا سائنٹیفک پہلو، بیلس ایک بہت بڑا سائنسداں گزرا ہے، بیلس تھیورم اس کا بڑا مشہور تھیورم ہے، اس کا مشہور تھیورم ہے۔ ابھی میں نے روایت کو پورا نہیں کیا، یہ روایت میں عام علماء سے نہیں بلکہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت کو بیان کرتا ہوں۔ اور اس روایت کو علامہ مجلسی نے جلاء العیون میں لکھا ہے۔ حدیث کا بھی مصدر اور حدیث کی سورس کا بھی مصدر دونوں میں نے بیان کیے۔ بیلس کا تھیورم ہے کہ 2 پارٹیکل، 2 چیزیں جن میں نسبت ہو، ایک دوسرے سے نسبت ہو، ریلیٹڈ ہوں ایک دوسرے سے، اگر ان کو جدا کر دو، اتنا جدا کر دو کہ بلین آف لائٹ ایئرس تک چلے جائیں دور، جو اس پر ایکشن کرو گے وہ اس پر بھی واقع ہوگا۔ اگرچہ کہ کتنے ہی اس کو نوبل پرائز بھی ملا بیلس کو اس کی تھیوری کے اوپر، اور اس کو ایک اور لفظ ہے فزکس کے اندر
کہ دور پڑھ دے محمد والے محمد پر. اس عمل کو، اس فینومینن کو انٹینجلمنٹ بھی کہتے ہیں، انٹینجلمنٹ بھی کہتے ہیں فزکس کی زبان میں. ایک پارٹیکل دوسرا پارٹیکل ایک دوسرے سے نسبت رکھتا تھا، اس کو دور کر دیا، بہت دور کر دیا، تب بھی اگر اس پر کوئی آپ نے ایکشن کیا اس کا اثر دوسرے کے اوپر پڑے گا. یہ ہے بیلس تھیورم، اس کو نوبل پرائز ملا. اور پھر امام ارشاد فرماتے ہیں، اب حدیث کا آخری حصہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کہ جب 19 محرم کی سحر ابن ملجم نے مسجد کوفہ میں علی کے سر پر ضربت ماری، وہی شخص عرش کے اوپر اس شبی میں آیا کہ جو علی کے مشابہ تھا. آپ نے دیکھا کہ جو عمل یہاں ہوا نسبت رکھتا تھا، اس لیے اس پر بھی اثر ہوا. تو اب یہ علم، یہ تعزیے، یہ جھولے جب نسبت پا جائیں تو ان میں بھی کرامتیں آ جاتی ہیں. آپ کی عزاداری بیلس تھیورم سے بھی ثابت ہو رہی ہے. آپ کی عزاداری جب تک عقل انسانی ترقی کرتی رہے گی، آل محمد کے فضائل ظاہر بھی ہوں گے، ثابت بھی ہوں گے. آل محمد کے فضائل ظاہر بھی ہوں گے، ثابت بھی ہوں گے. عزیزان گرامی، مجھ کو کنکلوڈ کرنا ہے. میں احترام کروں گا ایڈمنسٹریشن کی جو پالیسی ہے اس کا، لیکن آئندہ کے لیے میں بھی کچھ کہہ کر جا رہا ہوں. ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں ایڈمنسٹریشن سے، ادارہ جعفریہ کی، کہ میں زبردستی یہ مجلس پڑھ رہا ہوں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر. تاریخ تو گزر چکی ہے نا 28 صفر کی، مگر یہ وہ مظلوم امام ہیں کہ جن کا مجلسوں میں بھی بہت کم تذکرہ ہوتا ہے اور بہت کم ان کے فضائل اور علوم پر گفتگو ہوتی ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ آئندہ سال جب یہ تاریخیں آئیں، کوئی بھی پڑھے، میں پڑھوں یا کوئی اور پڑھے، مگر کم از کم 5 مجلسیں رکھی جائیں. جب ایک جنت کے جوانوں کے سردار کے لیے 2 مہینے 8 دن کا غم ہے، تو ان کے بڑے بھائی کے لیے بھی کچھ عزاداری ہونی چاہیے. اب یہ الگ بات ہے کہ آپ ڈھونڈیں پورے نارتھ امریکہ میں کہ کون ہے وہ جو 5 مجلسیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر پڑھ دے. یہ لیکن کم از کم 5 مجلسیں ہونی چاہیے. تو اب اس مقام تک میں پہنچا کہ امام نے کہا کہ سب سے زیادہ سخت پتھر ہے مگر پتھر کو لوہا توڑ دیتا ہے، لوہا سخت ہے مگر آگ پگھلا دیتی ہے، آگ سخت ہے ان دونوں پر مگر پانی بجھا دیتا ہے آگ کو، اور پانی سخت ہے مگر ہوائیں لے کر چلتی ہیں، اور ہواؤں کو موکلان ہوا چلاتے ہیں، ان کو فرشتہ چلاتا ہے. اس پر اللہ نے ملک الموت کو رکھا، ملک الموت کو موت کو رکھا. اور یہ 9 چیزیں امام نے بیان کی، اور ان 9 چیزوں کے اوپر جو ایک دوسرے سے زیادہ سخت ہیں، اللہ کا امر جاری ہے، اور اللہ نے اپنا امر ہم کو عطا کر کے اولی الامر قرار دے دیا. اب آپ نے دیکھا کہ اولی الامر کون ہوتا ہے؟ اولی الامر کون ہے؟ سقیفے کی سازشوں سے بننے والا نہیں، پوری کائنات کو اپنے کنٹرول میں لینے والا، پوری کائنات کو اپنے کنٹرول میں رہنے والا. کل میں وہ روایت عرض کر رہا تھا حضرت ابو الفضل عباس سے متعلق پہرسر کی، لوگوں کو رونا آ گیا اس مقام پر. روایت میں نے پوری نہیں کی تھی، آج اس مقام پر ایک عجیب و غریب ربط ہے آیا ہے، میں اس کو پورا کر دوں. کہ وہ جب ہندو نے کہا اپنے ساتھی سے، اور پھر آج بات آگے بڑھی، یہ سب شہر کے اندر آئے، تو جو وہاں کا پولیٹیکل ایجنٹ تھا یا کمشنر تھا انگریز، ہینکاک اس کا نام ہے، جو ابھی کتاب میں پڑھا حسن برادر نسیم فروغ نے مجھ کو دی، ان کے والد ماجد نے اس واقعے کو دیکھا بھی ہے اور اس پہ اشعار بھی کہے ہیں. پروردگار ان کے والد کے درجات کو بلند فرمائے. عزیزان گرامی، اس کے بعد جب اس کمشنر نے دیکھا تو اس نے بے اختیار ایک جملہ کہا، ایک جملے میں دعویٰ کیا اور دوسرے جملے میں اس کی دلیل دی ہے. دعویٰ کیا کیا؟ کہتا ہے کہ میں تصدیق کرتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ شیعوں کے دیوتا کائنات پر پورا کنٹرول رکھتے ہیں. یہ دعویٰ کیا ہے مگر دلیل دیکھیے گا، تب آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا. کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ شیعوں کے دیوتا کائنات پر پورا کنٹرول رکھتے ہیں، اس لیے کہ انہی کے دیوتاؤں نے خدائے بزرگ و برتر کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں.
یہ ہے ان کی کرامتوں اور معجزات کی دلیل. خدائے بزرگ و برتر کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دینے والا. عزیزان گرامی، امام نے ان 10 چیزوں کا بیان کیا. اللہ کا امر ان سب پر غالب ہے اور اللہ نے ہم کو اولی الامر قرار دیا. تو آپ نے جانا کہ اولی الامر کون ہے؟ ایک کہ جو پہاڑوں کو توڑ دے، جو آہن کو گلزار کر دے، جو ہواؤں کو چلائے. کون ہے اولی الامر؟ کہ جو مردوں کو زندہ کر دے، جو فرشتے جس کے خادم بن جائیں. یہ ہے اولی الامر کا مقام، یہ ہے اولی الامر کا مرتبہ. اور پھر یہی اولی الامر ہے، کیونکہ ایام یہ ہیں. حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی شہادت پر اشارہ کر کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور پھر ان ایام کے مصائب میں عرض کروں گا. عزیزان گرامی، ایک مدینے میں زہرا کے 2 بیٹے، دونوں جنت کے جوانوں کے سردار، دونوں رسول سے وراثت پائے ہوئے، مگر ان کی تقدیر اور قسمت کیا ہے؟ ایک شہزادے کا جنازہ کربلا میں تیروں پر تھا اور دوسرے بیٹے کا جنازے پر تیر برس رہے تھے. اور پھر یہ تیر برستے رہے کربلا میں عصر عاشور تک. اور پھر عصر عاشور کے بعد تیر تو رک گئے، اب خیموں میں آگ برسی اور پھر آگ بھی بجھ گئی جل جل کر. اور پھر سکینہ کے چہرے پہ تماچے برسے. سکینہ پکارتی رہی بابا کو، سکینہ پکارتی رہی اموں کو. کچھ مسائل میں زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں، 2 دن رہ گئے، سیکنڈ لاسٹ مذاہب کی مجلس ہے. عزیزان گرامی، کسی نے بعد میں امام صادق سے کہا، مولا آپ کے جد نے کربلا میں بڑا صبر کیا تھا سید سجاد نے، مگر مولا کیا کوئی ایسا وقت بھی آیا تھا کہ جب آپ کے جد بے اختیار روئے ہو، گریہ کو کنٹرول نہ کر سکے؟ کہا ہاں، 2 موقعوں پر میرا جد بھی رونے لگا. پوچھا مولا کون کون سے مقام تھے؟ کہا پہلا وقت تو وہ تھا جب اہل حرم کا قافلہ کوفے میں داخل ہوا اور امام کو خبر ملی ابن زیاد کے دربار میں جانا ہے. ایک مرتبہ دربار کی دیواروں کو دیکھا، پلٹ کر پھوپھی اور بہنوں کے کھلے سروں کو دیکھا. امام نے گریہ کیا. کہا دوسرا موقع کون سا تھا؟ کہا جب بنی اسد کے لوگ لاشوں کو دفن کر رہے تھے، یہ ڈر کر چھپ گئے یزید کا لشکر آ رہا ہے. مگر جب جاگ ہوئی دیکھا ایک ناکا کوفے کی طرف سے آتا ہے، ایک سوار ہے، گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے. وہ ناکا مقتل میں داخل ہوا، ایک نشیب کی طرف چلا، ایک بے سر کا لاشا پڑا تھا، وہ سوار اتر نہ سکا، لاشے کے قدموں پر گر گیا، لاشے کے قدموں پر گر گیا. آپ نے 2 مہینے سے زیادہ زاداری کی. اے زاداران حسین، میری بہنیں، بچے، نوجوان، آپ کی زاداری قبول ہو، شفاعت حسین نصیب ہو. جو حب اہل بیت رکھتے ہیں روئے زمین پر، ان کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت ہو. کہا قدموں پر گر گیا بے سر کے لاشے پر. بنی اسد کے لوگ دوڑ کر گئے، دیکھا امام زین العابدین بابا کے لاشے پر ہے، بابا کے لاشے پر ہے. امام نے قبر کو کھودنے کا حکم دیا. سب سے پہلے اپنے بابا کی قبر کو کھدوایا، لاشے حسین کو قبر میں اتارا. سب سے پہلے اس لیے دفن نہیں کیا کہ باپ کا لاشا تھا. ایک جملہ سن لیجئے، سب سے پہلے اس لیے دفن کیا، سب سے زخمی لاشا حسین کا تھا، سب سے زخمی لاشا حسین کا تھا. پہلو میں علی اکبر کا دفن کیا، علی اصغر گود میں سو رہے تھے. پھر بہت بڑا گڑھا کھدوایا، مقتل سے ایک ایک شہید کا لاشا اٹھایا جاتا، گنج شہیدوں میں دفن کر رہے تھے. جب سب شہیدوں کو دفن کر چکے، ایک سوال کیا، اے نام میرے چچا کا لاشا کدھر ہے؟ میرے چچا عباس کا لاشا کدھر ہے؟ بنی اسد کے لوگ امام کا بازو پکڑ کر دریا کے کنارے لے چلے.
امام دریا کے کنارے پہنچے، شہید چچا کی وصیت یاد آ گئی، شہید چچا کی وصیت یاد آ گئی، دریا کے کنارے قبر کو کھدوایا، لاش عباس کو قبر میں اتار دیا، ایک مرتبہ قبر سے باہر آئے، بنی اسد کے لوگوں سے کہا دور چلے گا، سب لوگ دور ہٹ گئے، امام حضرت عباس کی قبر میں پھر اتر گئے، دیر ہو گئی، امام قبر سے نہ نکلے، ایک شخص نزدیک گیا، دیکھا عجیب منظر ہے، امام حضرت عباس کے سینے پر سر رکھ کے زار و قطار رو رہے ہیں، اے غیور چچا، اے بہادر چچا، آپ کی بہنیں، آپ کی بھتیجیاں جن کے پردے کی حفاظت چچا آپ تلوار لے کر کرتے تھے، آج کوفے کے بازار اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار بحق شہیدان کربلا، بحق اسیران کربلا، بحق حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام، جو مومن مومنات مر چکے سب کی مغفرت فرما، یہ مرحومین جن کے میں نے نام لی ابتدائی مجلس میں، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ رب العالمین مومنین ہوئے زمین پر جہاں جہاں عزاداری میں مصروف ہیں، محبان اہل بیت خصوصاً نائجیریا میں اور پاکستان میں اور مقامات پر ان کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار ان کے دشمنوں کو شر سے، ان کے ظلم سے ان کی حفاظت و نصرت فرما، جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ان کو شفاء کامل و عاجلہ عطا فرما، جو قرضدار ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو طالب حاجات ہیں ان کی حاجتوں کو بدلا، اور جو سماوات کی ہر بلا سے حفاظت و نصرت فرما، ملت اسلامیہ کو اتحاد و اتفاق عطا فرما، اپنے نور کا حجت کا ظہور جلد فرما۔ ماتم امام کیجئے یا حسین۔ حسین